کہ آپ دیوالی پر کسی کو مبارکباد دیں گے، ہولی پر کسی کو مبارکباد دیں گے؟ ٹھیک ہے، تمہارا تہوار تم کرو، ہمارا تہوار ہم کر رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو، ہیپی دیوالی، ہیپی ہولی، معاف کیجئے گا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا، 6 مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، 6 مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں، نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارکباد دیں گے، نہ تم ہمیں ہماری بقرعید پہ مبارکباد دو، نہ ہم تمہیں تمہارے ہولی پر مبارکباد دیں گے، تم اپنا تہوار کرو، ہم اپنا تہوار کر رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں۔ اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے، ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ہندو مسلم بھائی چارہ، اگر ہم نے دیوالی کی مبارکباد دے دی تو حرج کیا؟ پھر وہی مسئلہ ہے، جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹریفک نیم جیسے لال بتی ہے، ہمیں رکنا ہے، چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہمیں رکنا ہے، جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ انسانیت کی مثال قائم کرو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے، بیمار ہے، آپ اپنی گاڑی میں اس کو لے جاؤ، اسپتال لے جاؤ، اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلڈ گروپ آپ کے بلڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوتل خون کی ضرورت ہے، آپ فوراً اس کو اپنے بلڈ کا ایک بوتل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ انسانیت جتنی ہو، مانوتا جتنی ہو دکھانی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تہواروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تہواروں میں وہ ان کو آپ مبارکباد دیں گے، اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہمیں آدھا ادھورا نہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا لیٹنا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہیے۔ جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جب ہم کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جب ہم کسی سے مصافحہ کر رہے ہوں اور خیریت پوچھ رہے ہوں تو ہماری زبان سے نکلنا چاہیے الحمدللہ۔ جب ہمیں چھینک آئے تو ہمارا رہن سہن یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ۔ جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چڑھ رہے ہوں یا چھت پہ چڑھ رہے ہوں، سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہوں تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہوں یا ہوائی جہاز لینڈ کر رہا ہو نیچے اتر رہا ہو، یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوں یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہوں تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ہم لیٹرین میں جا رہے ہوں تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہوں ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہیے، الحمدللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے، مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے، ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے، گھر میں جائیں
تو سلام کر کے جائیں، اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں، اپنی بیوی کو اسلامی ماحول دیں، اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو۔ جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا، ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو 10 بار سبحان، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر۔ تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے، اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں، تب ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل، ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں، ہماری باڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں، لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں، ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں، اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے۔ اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے، اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں، اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں۔ مثال دے رہا ہوں، ذرا سوچیے، پانی کا ایک گلاس ہے، جگ ہے ہمارے پاس، لوٹا پانی کا ایک جگ ہے، اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں۔ پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا، 2 دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا۔ جب تک ڈلا تھا، جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا۔ ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق۔ جرجیت صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے۔ آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے؟ زردہ، ارے وہ میٹھا چاول ہوتا ہے، ادھر نہیں بنتا ہے، ہم لوگوں کے یہاں بنتا ہے۔ تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا، جلیبی میں ڈالا جاتا ہے، پلاؤ میں بھی ڈالا جاتا ہے رنگ۔ آپ جائیے اور 2 روپے کا 5 روپے کا کھانے والا رنگ کسی دکان سے لے آئیے، اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے۔ 2 دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے، 1 منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا، جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے، ہو جائے گا؟ جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے، اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے، نہیں ہوگا۔ اور پانی کو رنگ سے الگ کیجئے، وہ بھی نہیں ہوگا۔ نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے، نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے۔ دونوں ایسے گھل گئے ہیں، ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا، یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق۔ جب ہم اسلام میں آ گئے، مسلمان بن گئے، تو ہماری جان چلی جائے، نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے۔ یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ۔